أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ وہی بحث جو ہے وہ قریش کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جاری و ساری ہے۔ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے نبی اگر وہ تجھے جھٹلا دیں تو فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو کہہ دینا تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل۔ انتم بریون مما عملو، میرے عمل سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، وانا بریء مما تعملون، اور تمہارے عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ومنہم من یستمعون الیک، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کان لگا کر آپ کو سنتے ہیں۔ افانت تسمع الصم، یعنی اس سے آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیے کہ یہ لوگ واقعی غور سے سن رہے ہیں، نو۔ افانت تسمع الصم، کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو؟ ولو کانوا لا یعقلون، اور اگرچہ انہیں کوئی سینس ہی نہ ہو۔ ومنہم من ینظر الیک، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ افانت تہدی العمی، کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ انہیں کوئی سوجھ بوجھ ہی نہ ہو۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ویوم یحشرهم، جس روز اللہ ان کو جمع کرے گا، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین۔ جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو ایسا محسوس کریں گے جیسے گھڑی بھر دن میں رہے، دن کی گھڑی بھر رہے، ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، انتہائی خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور اگر ہم دکھلا دیں تمہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ٹریلر اس کا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو لے جائیں، فیلینا مرجوہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کے آنا ہوگا۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب کسی امت کی طرف اس کا رسول بھیجا ہوا آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، بتاؤ اگر سچے ہو، یعنی طنزیہ انداز میں۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دو کہ میں تو خود اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب اس امت کا وقت آن پہنچے گا، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ وہ گھڑی بھر اس سے پیچھے سرک سکیں گے اور نہ ہی گھڑی بھر اس سے آگے نکل سکیں گے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، کہو بھلا دیکھو تو اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب راتوں رات یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کیا کر لیں گے اس سے پہلے گناہگار۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں کو، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تمہیں تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ نہیں مل رہا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور پھر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟
قل ای وربی انہ لحق، کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم ہے یہ واقعی حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی شخص کے پاس، کسی ظالم کے پاس زمین بھر دولت ہو اور وہ فدیہ کرنا چاہے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، یعنی وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپے چھپے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی تو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے، اور اسی کے حضور تم سب کا لوٹایا جانا ہوگا۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک نصیحت۔ یہ بہت سے جو ہوتے ہیں بات کرنے کے ایکسپریشنز، طریقے، ٹاک، لیکچر، خطاب، واز، یہ سارے کی اپنی ایک کونوٹیشن ہوتی ہے۔ واز جو ہے یہ وہ کمیونیکیشن ہے کہ جس میں کہنے والا خلوص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے کوئی بات کہے، خواہ اس کے الفاظ اپروپریٹ ہوں یا نہ ہوں، اس کے جملے صحیح ہوں یا نہ ہوں، ان کی گرامر درست ہو یا غلط ہو، لیکن اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ سن رہا ہو تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، اسے کہتے ہیں واز۔ تو قرآن مجید کو یہاں پر واز کہا گیا ہے، موعظت کہا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کے امراض کا علاج۔ سینے کے امراض، منافقت، کینہ، بغض، دنیا پرستی، حرص، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سینے کے امراض شمار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید جب دل میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان اندر سے بدل جاتا ہے۔ وہی حال ہی کے شعر پھر یاد آ رہے ہیں کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس کے قدموں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، بلکہ درمیان میں وہ شاعر ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، اس سے پہلا مصرع بھی میں نے کہا تھا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہ چینج کیسے آئی؟ تو مولانا حالی کا تجزیہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیمیکل ریسیپی لائے تھے غار حرا سے، یعنی قرآن مجید، اس کیمیکل ریسیپی نے ان کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ یعنی وہ کہ جو دنیا کے طالب تھے اور پانی پینے پلانے پہ جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے کہ پہلے میں نے پانی پینا تھا یا پہلے میں نے اپنے مویشی کو پانی پلانا تھا، اور چشم فلک نے اسی قوم کا وہ منظر بھی دیکھا جنگ قادسیہ میں کہ جب خون بہہ جانے کی وجہ سے ایک سپاہی کو، ایک مجاہد کو شدید پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، جب پانی والا ساقی اس کے پاس پانی کا مشکیزہ لے کر پہنچا تو ایک اور سپاہی نے العطش کی آواز لگائی، پانی، پیاس، تو اس نے کہا نہیں پہلے اسے پلاؤ۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو ایک تیسرے سپاہی نے کہا العطش، اس نے کہا نہیں میری خیر ہے پہلے اسے پلا دو، اور تیسرے کے پاس گیا تو چوتھے نے پانی مانگ لیا، چوتھے کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے اس کی روح پرواز کر چکی تھی، تیسرے کے پاس بھاگا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس وہ بھی شہید ہو چکا اور پہلا بھی شہید ہو گیا۔ یہ چینج کیسے آئی؟ یعنی وہ جو دلوں کے امراض تھے، سینوں کے امراض تھے، حرص، لالچ،
حسد، بغض، کینہ، دنیا پرستی، دنیا کی محبت، یہ ساری چیزیں جو کیسے نکل گئیں؟ یہ قرآن اندر داخل ہوا اور اس سے انسانوں کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی۔ فارسی میں علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، کہ جب یہ قرآن کسی شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ بالکل بدل جاتا ہے، جہاں جو دیگر شد، اور جب وہ خود بدلتا ہے جہاں دیگر شود، اس کے لیے پورا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے۔ یعنی دنیا وہی ہوتی ہے لیکن اس کا ویو بدل جاتا ہے، اینگل آف ویژن بدل جاتا ہے، نقطہ نظر بدل جاتا ہے، زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ یہی دنیا جو پہلے اسے محبوب تھی اب اس کی نظر میں ایک تنکے کے برابر اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ پہلے وہ جھگڑتا تھا اور لینے کے لیے، اور اب کیا ہے؟ 28ویں پارے میں ہم وہ آیت پڑھیں گے، صحابہ کرام کا نقشہ یوسرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھی انہیں تنگی کا سامنا ہو۔ تو یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واعظ آ گیا ہے، تمہارے دل میں اترنے والی بات آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کے امراض کا علاج۔ اور قرآن مجید چونکہ آخرت کا پیغام دیتا ہے، اور اس سورت کا بھی اصل پیغام جو ہے وہ آخرت کا پیغام ہے، انسان میں اصل تبدیلی جو ہے وہ ایمان بالآخرت کے دل میں داخل ہونے سے آتی ہے۔ ٹرمنڈس چینج، زمین و آسمان کی تبدیلی جو ہے وہ اسی سے آتی ہے انسان کے اندر۔ اور پھر فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی پہلی دو چیزیں تمام انسانوں کے لیے، اور اب جو دو چیزیں آ رہی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے، وہ کیا ہیں؟ ہدایت اور رحمت۔ مومنوں کے لیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہی سے ہے کہ جو اللہ نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم اس پر خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ بہتر ہے اس سب سے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جسے قرآن مجید جیسی دولت عطا ہوئی اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید کسی اور کو اس سے بڑھ کر کچھ ملا ہے، تو اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی۔ قرآن مجید کے مقابلے میں کسی اور کو کوئی چیز سمجھنا، قرآن کے مقابلے میں کسی اور سرمایہ کو، کسی اور عہدے کو، کسی اور حیثیت کو بڑا سمجھنا، اہمیت دینا قرآن مجید کی ناقدری ہے۔ انشاءاللہ جوں قرآن مجید آپ کے دلوں میں اترے گا، واقعتاً آپ محسوس کریں گے کہ شاید دنیا جہان کی دولت جو ہے وہ ابھی آپ کو ملی ہے، اور شاید اگر آپ اس دولت سے محروم رہتے تو آپ شاید کل کے کل سے محروم رہ جاتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، پوچھو ان سے بھلا دیکھو تو، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو بھی اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اور تم اس میں سے حلال اور حرام مقرر کرتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا خیال ہے جھوٹ باندھنے والوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ، اور تم نہیں ہوتے کسی حال میں اور نہیں تم پڑھتے قرآن مجید میں سے کچھ اور نہیں کوئی عمل کرتے تم، مگر یہ کہ ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، اذ تفیدون فیہ، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے تیرے رب سے ذرے کے برابر بھی کچھ
نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ ذرے سے چھوٹا نہ ذرے سے بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک واضح ڈاکیومنٹ کے اندر ریکارڈڈ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوا کرتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ لا یحزنک قولہم، تمہیں کہیں ان کی باتیں غمگین نہ کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک اصل زور تو اللہ ہی کا ہے، اصل عزت تو اللہ ہی کی ہے۔ وہ سمیع العلیم، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سن لو کہ زمین اور آسمان میں بسنے والے سب کے سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کے پکارنے کے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور صرف اٹکل کا تیر چلا رہے ہیں۔ یہ اٹکل وہی ہے جسے اٹکل پنجو کہتے ہیں نا پنجابی میں، کہ وہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، اردو میں یعنی اٹکل پنجو لگا رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو باعث آرام، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اس نے کیا روشن۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی ہم جو ہیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لہذا ہمیں اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الغنی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اٹھا لیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہوگا۔ ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے عذاب شدید کا، شدید عذاب کا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ واتلو علیہم نبأ نوح، اور انہیں سناؤ قصہ نوح کا علیہ السلام۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم پر گراں ہے میرا کھڑا ہونا، میرا نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے حوالے سے، تو پھر میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تم سب مل جل کر اپنا کام کرو میرے خلاف، اور اپنے شریکوں کو بھی لے لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اور پھر نہ رہے تمہیں اپنے کام میں کوئی شبہ، اور پھر میرے خلاف چال چلو۔ ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دینا۔ فإن تولیتم، لیکن اگر وہ منہ پھیر لیں، فما سألتکم من اجر، اگر تم نے منہ پھیرا تو پھر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے، اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ فکذبوہ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا۔ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، تو ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا۔ وجعلناہم خلائف، اور ہم نے ان کو باقی رہنے والا چھوڑا۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ڈبو دیا ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو وارن کیا گیا تھا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر ہم نے بھیجے
ان کے بعد بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف، فجاہم بالبینات، وہ سب کے سب آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، تو وہ جس کو پہلے وہ انکار کر چکے تھے، جھٹلا چکے تھے، اس کو ماننے والے نہ تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یوں ہی ہم سیل کر دیا کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں کو۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو، یعنی سورہ اعراف میں بھی ہم نے دیکھا کہ سارے پیغمبروں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کافی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ یہاں اب ان میں سے نام کے ساتھ ذکر کیا صرف حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر فرمایا کہ ان کے بعد ہم نے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، یعنی یہ خلاصہ بیان کر کے اب پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے مبعوث فرمایا ان کے بعد موسیٰ و ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ بڑے مجرم تھے، مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب پہنچی ان کے پاس حق بات ہماری جانب سے، قالوا ان ھذا لساحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو ایک کھلا کھلا جادوگر ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءہم، حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس پہنچا ہے کہتے ہو اسحر ھذا، کہ یہ کیا جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو فلاح نہیں پایا کرتے۔ قالوا اجیتنا، تو وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لتلفتنا اما وجدنا علیہ آبانا، کہ تو ہمیں پھیر دے اس سے جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور تمہاری زمین میں سرداری قائم ہو جائے تم دونوں کی، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون، اور فرعون کہنے لگا ایتونی بکل ساحر علیم، سب ماہر جادوگر میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، تو پھر جب سب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے جادو ڈالنا ہے، کھیلنا ہے، کھیلو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنا داؤ چلایا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو یہ نرا جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا، اس کو زیرو کر دے گا۔ اصل میں حق کہتے ہیں، حق کا الٹ ہے باطل۔ حق کے بہت سے معنی ہیں، حق ہی سے حقیقت بنا ہے، یعنی ریئل، یعنی تمہارا کیا ہے، باطل ہے، ان ریئل ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ ان اللہ لا یفلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارا کرتا مفسدوں کے کام کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو حق ثابت کرے گا، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، اور موسیٰ پر اعتماد نہ کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مسایہ کی حیثیت سے، ایک آزادی کے لیڈر کی حیثیت سے آئے تھے اور یقین دہانی کروا رہے تھے کہ تمہیں آزادی ملے گی، ذرا ساتھ دو میرا، تو ان پر اعتماد نہ کیا مگر کچھ صرف نوجوانوں نے جو جذباتی ہوتے ہیں، باقی بڑے سیانے وہ انہی مسئلتوں میں، ان کو تو عادت ہو گئی تھی غلامی میں رہنے کی، چلو روٹی تو لب رہی ہے ہمیں اور ہونے کی ضرورت۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم، کیوں ایسا ہوا؟ یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کے تشدد کے خوف کی وجہ سے ان یفتنہم، کہ وہ انہیں ٹارچر کریں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون زمین میں سرکش ہو رہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ بڑے حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ظالم کتنا ظلم کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گنی پگ چاہیے نا، کہ جس پر ٹیسٹ کیا جا سکے۔ تو وہ انسان کون ہوں گے
بنی اسرائیل، تو دعا ہے کہ اے اللہ تو ظالموں کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ کتنے ظالم ہیں، تو وہ ہم پر نہ آزمائش کر ان کی. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کافرین، اور ہمیں چھڑا دے اپنی مہربانی سے کافر قوم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا مِن مِصْرَ بُيُوتًا کہ تم مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو خوشخبری دو. وَقَالَ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، یعنی وہ جو شکوہ تھا علامہ اقبال کا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یعنی ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کا نبی بھی کیوں نہ ہو، بہرحال کبھی نہ کبھی وہ کنسرنڈ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی یہ بات آئی ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے اللہ اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زیب و زینت اور مال و دولت سے نوازا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ اس لیے کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے اموال کو مٹا دے. واشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ اب جب تک قیامت کا عذاب نہ دیکھیں اب کبھی ایمان نہ لائیں. اللہ کا نبی بڑا شفیق اور مہربان ہوتا ہے، بہت رحیم اور ودود ہوتا ہے، لیکن ایک سٹیج بہرحال ایسی آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، آخر کیا فرمایا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا کافروں کا کوئی گھر زمین پر بستہ نہ چھوڑنا. ربی انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اس لیے کہ اب ان کا بیج بھی مر چکا ہے، بیج بھی ان کا ختم ہو گیا ہے، ان کے اندر رمق ختم ہو گئی ہے حیات کی. اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے، اور اب مجھے ان کی اولاد سے بھی توقع نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے گی. بلا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ فاسق و فاجر اور ناشکروں اور کافروں ہی کو جنم دیں گے، لہذا غرق کرتے ہیں. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. فاستقیما، بس دونوں ثابت قدم رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور مت چلنا ان لوگوں کی راہ پر جو نہیں جانتے. یہ سٹیج ہوتی ہے کسی بھی دائی کے لیے، کسی بھی مشن کے کمانڈر کے لیے، کہ جب اس کا مشن فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے کو آتا ہے تو پھر اس سے کمپرومائز کی کوششیں کی جاتی ہیں. اور یہ جو آیات اس طرح کی ہوتی ہیں، یہ انبیاء کرام کو منع کیا جاتا ہے کہ اب ان کی چالوں میں تم کہیں نہ آ جانا، ثابت قدم رہنا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا. فاتبعہم فرعون وجنودہ، لیکن ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے. بغیا وعدوا، بغاوت اور تعدی کرتے ہوئے. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، فرعون ڈوبنے لگا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں تو ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل. وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. جواب میں کہا گیا آل آنا ہونے وقد عصیت قبل، جبکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے ہو. وکنتم من المفسدین، اور تم فساد برپا کرتے رہے ہو زمین میں. فالیوم ننجیک ببدنک، بس آج ہم تمہارے بدن کو بچا لیں گے، زندہ بچا لیں گے. لتکونا لمن خلفک آیا، تاکہ تو بن جائے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی. اور آج بھی اس کی جو لاش ہے وہ مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور اسی لیبل کے ساتھ موجود ہے کہ یہ فرعون ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر
ہماری آیات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ عطا فرمائی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن سب کچھ علم ہونے کے باوجود جو ان کے پاس آیا تھا انہوں نے اختلاف کیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک ان کا رب ان کے درمیان، تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، لیکن اگر تمہیں شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھو ان سے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی جانب سے حق آیا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس ہرگز شک میں پڑھنے والوں میں سے نہ ہونا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور مت ہو جانا ان میں سے جو ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کا کلمہ، تیرے رب کا فیصلہ حق ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، ایگزیکیوٹ ہونے والا ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ، خواہ ان پر ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ، پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کو اس کا ایمان فائدہ دیتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب تک عذاب نہیں آتا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن جب عذاب بالفعل آ جاتا ہے اس کے بعد فرعون کی طرح کوئی ایمان لائے توبہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی، کہ انہیں وارن کرتے رہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر نکلے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حکم نہیں آیا تھا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کر نکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے کہ فیصلہ ہو چکا تھا، مدینے والوں کے ساتھ جو ہے وہ بات طے ہو چکی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق روز آ کر پوچھتے تھے اجازت ملی، آپ کہتے تھے نہیں، اجازت ملی نہیں، اجازت ملی نہیں۔ آخر ایک روز دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھاری کپڑا لے کر حضرت ابوبکر کے گھر گئے ہیں اور بتایا ہے کہ اجازت مل گئی ہے، آج رات کو ہم نکلیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ کر، یعنی عذاب تو طے ہو چکا تھا اور یہ آنے والا تھا قوم پر، تو بس ابھی ایکسپریس پرمیشن نہیں ملا تھا تو چلے گئے۔ تو کیا ہوا، ادھر سے عذاب ظاہر ہوا، قوم نے کہا تڑا پڑا جاوے، یونس تو کہہ رہے ایسے ہوئے گا، آ گئے عذاب، گر گئے سجدے میں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کری۔ دس از دا اونلی ایکسیپشن جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ لما آمنوا، کہ جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہم نے ان سے رسوا کن عذاب دور کر دیا، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، متعناہم الی حین، اور انہیں دنیا میں برتنے کا سامان ایک اور وقت معین کے لیے عطا کر دیا۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اور اگر تیرا رب چاہے تو زمین کے بسنے والے سب کے سب ایمان لے آئیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ اب یہ دیکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ جو دونوں سلسلے ہیں، سورۃ انعام اور سورہ اعراف، اور یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ یونس سے اور چلے گا سورہ مومنون تک، یہ دونوں مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹے کے آخری 4 سال میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ تو ان سب کا وہ جو انداز ہوگا وہ ذرا تیکھا ہی آپ کو ملے گا کہ آخری بات جب بہت ہو گئی، بس اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، دم کی دم امیز ہوں گی یہ ساری آیات۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ افانت تکرہ الناس، کیا تم لوگوں کو ساتھ زبردستی کرو گے حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سب کے سب ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ اس نے ان کو چھوڑا ہے کھلا، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی کے لیے ہو نہیں سکتا کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ گندگی ڈالتا ہے ان پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلِ انظُرُوا، کہو دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ بنایا ہے۔
وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ فہل ینتظرون، یہ بہت سے الفاظ ہیں کہ جو بار بار آتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، اور پھر ماننے والوں کے لیے۔ اور یہ یعنی سیٹ ہیں، انسان کانوں سے سنتا، آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور پھر ذہن میں جو ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے۔ یہ قوم یتفکرون ہے۔ جس میں یہ صلاحیت نہ ہو اس کے لیے بھی نشانیاں بیکار ہیں۔ پھر کوئی کتنا ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں صبر اور شکر نہیں ہے اس کے لیے بھی بیکار ہیں۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے قوم یعقلون، سینسیبل لوگ۔ پھر بعض سینسیبل بھی ہوتے ہیں لیکن ڈھیٹ ہوتے ہیں، کسی ضد کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور میں نہ مانوں کا مرض انہیں لاحق ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی یہ نشانیاں بیکار ہیں۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فہل ینتظرون، تو کیا یہ منتظر ہیں الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، مگر اسی قسم کی چیزوں کے کہ جو پہلوں پر بیتی تھی، جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ قل فانتظروا، ان سے کہو تو کرو انتظار، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، یوں ہم بچا لیں گے، یوں ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، کذالک ایسے ہی، حقا علینا ننجی المومنین، ہمارے ذمے ہے مومنوں کو نجات دلانا۔ قل یا ایھا الناس، یہ بڑی عظیم آیات ہیں، سورہ یونس کا آخر جو ہے، ویسے تو ساری صورت ہی بہت مزے کی ہے، لیکن یہ آخری آیات تو واقعتاً آپ محسوس کریں گے کہ بس تحفہ ہی ہے آج کا۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو عبادت کروں گا صرف اس کی جو تمہیں موت سے دوچار کرے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، ماننے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ اپنے چہرے کو سیدھا کر لو، للدین حنیفا، دین کے لیے حنیفاً یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اے نبی مت پکارنا اللہ کو چھوڑ کر اس کو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے اور نہ ہی نقصان۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، اور دیکھو اگر تم نے بھی ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم بھی ظالموں میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ اور اب آگے چلیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہ جو اس صورت میں فرمایا تھا نا کہ شفا دلوں کے امراض کے لیے، تو ایک نقطہ ہی اگر اس دنیا میں انسان کو مل جائے کہ یہ چیز انسان کو یاد رہے، پتہ تو ہے ہم سب کو مانتے ہیں کہ کارساز اللہ ہے، لیکن یاد نہیں رہتی، یعنی اگر ہمیں صرف یہ ایک بات یاد ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو ہم کبھی بھی ذہنی طور پر پریشان نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے ٹرینکولائزرز جن کی آج دنیا میں بہتات ہے، اس کے استعمال کی کیوں ہے؟ آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے میرا گھر اجاڑ دیا، اس نے ایسا کر دیا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک نقطہ، 100 گلاں دی اکو گل، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اسی کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارا کوئی بھلا کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز میں یاد کرنے کی تلقین کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہیں نماز کے بعد کے، ان میں ایک ہے نا اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو دے اسے کوئی ولا معطی لما منعت، اور جو تو روکے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ وہ سبق ہے جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ صرف یہ سبق ہم یاد کر لیں تو نہ انشاءاللہ ہمیں کوئی ٹینشن ہوگی، نہ بلڈ پریشر ہوگا، اور نہ ہی ہمیں نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی، نہ ہمیں ڈاکٹروں کے چکر لگانے پڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت سے مسائل جو ہیں ہماری زندگی کے آپ جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کو اپنا کارساز بنا دیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل پہنچاتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دو اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بات آ چکی ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جو کوئی اس سے راہ پائے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پائے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی بہکا پھرے فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کے بہکنے کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور پیروی کر اس کی جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔